الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الامر شيء. کتاب التوحید سے یہ حصہ آج ہم آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں، جس میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحیح میں یہ روایت آئی ہے. صحیح سے مراد یہاں صحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے، کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دن زخمی ہو گئے. احد یہ مشہور لڑائی ہے جو احد پہاڑ کے پاس ہوئی. مدینہ کے شمال میں ایک پہاڑی سلسلہ ہے جس کا نام ہے احد. وہاں پر کفار مکہ کے ساتھ ایک جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی. اس موقع کا تذکرہ ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور چہرے پر زخم آئے تو آپ کو زخمی کر دیا گیا اور آپ کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے. آپ کے دانت، رباعی دانت ٹوٹ گئے. تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جو اپنے نبی کو زخمی کر دے، جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا. گویا ایک طرح سے اس میں ان کی کامیابی سے متعلق مایوسی اختیار کی گئی تھی کہ اب یہ کامیاب نہیں ہو سکتے، اب یہ فلاح نہیں پا سکتے، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے روکا کہ مایوس ہونا آپ کا صحیح نہیں ہے، اور کیا ہوگا کس کے ساتھ میں، کون آدمی اس میں سے ایمان لائے گا اور کون ایمان نہیں لائے گا، یہ فیصلہ آپ کو نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہدایت کسی کے دل میں ڈالنا یہ میرا کام ہے، اس کا اختیار آپ کو نہیں ہے. لیس لک من الامر شیء، آپ کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے. مختار کل اللہ تعالیٰ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 128، لیس لک من الامر شیء. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے. آپ کو جو ذمہ داری دی گئی ہے نبوت اور رسالت کی، اللہ کا پیغام پہنچانے کی، اللہ کی توحید کی طرف بلانے کی اور اللہ کے شرک سے ڈرانے کی، وہ آپ ذمہ داری ادا کیجئے، وہ ذمہ داری ادا کیجئے. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کی گئی. اس حدیث سے شرک کا بطلان ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل نہیں ہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مصیبت دور نہیں کر سکتے. آپ کو زخمی کر دیا گیا، آپ کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے، تو آپ اپنی مصیبت بھی دور نہیں کر سکتے. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہونے کے بعد، اللہ کے نزدیک اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہونے کے بعد، جب آپ کسی کی مصیبت بلکہ اپنی مصیبت دور نہیں کر سکتے، تو پھر دوسرے اولیاء و صالحین کی کیا مجال ہے کہ وہ کسی کی مصیبت دور کر پائیں یا اپنی مصیبت دور کر پائیں. ان کے ہاتھ میں تو اور بھی کچھ اختیار نہیں ہے. تو اس حدیث سے اولیاء و صالحین کے ساتھ جو شرکیہ اعمال انجام دیے جاتے ہیں، ان سے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں، اس کا بطلان ہوتا ہے. کیونکہ یہ بات پوری طرح واضح ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اختیار نہیں رکھتے، سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر دوسرے اولیاء و صالحین کی کیا حیثیت اور کیا حقیقت ہے. اور اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر تھے، ایک انسان تھے. آپ کو بھی چوٹ لگتی تھی، آپ کو بھی زخم آتے تھے، آپ بھی بیمار پڑتے تھے، آپ کا بدن بھی زخمی ہوتا تھا تو اس سے خون نکلتا تھا. تو بشر ہونے کے معاملے میں وہ بقیہ انسانوں کی طرح سے تھے. البتہ نبوت اور رسالت دے کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند فرمایا تھا. تو بشریت کے معاملے میں آپ کو بشری عوارض پیش آتے تھے.
اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں پورے اخلاص کے ساتھ ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. اللہ ہی ہماری ساری عبادتوں کا مستحق ہے. اللہ کے سوا کسی اور سے دعا نہیں مانگنی چاہیے اور کسی اور کے لیے کوئی عبادت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ سارا اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اور اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ کفار و مشرکین کے جانب سے اگر کوئی تکلیف آئے تو اس تکلیف پہ ہمیں صبر کرنا چاہیے، اللہ کی دعوت دیتے رہنا چاہیے، صبر کرنے کے ساتھ میں اور برداشت کرنے کے ساتھ میں. اور اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. انسان کیسی بھی حرکت کر جائے، اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اسے ہدایت نصیب کر سکتا ہے. چنانچہ اس بات کو ہم اگلی حدیث کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ لوگ جن کا نام لے لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرمائی تھی وہ لوگ بعد میں مسلمان ہو گئے. چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث ہے وفیہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول اذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. آپ اس حدیث کو صحیح بخاری میں 4069 نمبر اور 4070 نمبر پر دیکھ سکتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے صلاۃ فجر کی آخری رکعت میں رکوع سے سر اٹھانے کے بعد، صلاۃ فجر کی آخری رکعت میں 2 رکعت ہوتی ہے فجر کی، پہلی رکعت اور دوسری رکعت، آخری رکعت میں رکوع سے سر اٹھانے کے بعد آپ کہتے تھے اللہم لعن فلانا و فلانا، اے اللہ لعنت بھیج دے فلاں اور فلاں پر، نام لے لے کر کے اے اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے، اے اللہ ان پر لعنت کر دے. یہ کب کہتے تھے؟ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام سمع اللہ لمن حمدہ بھی کہے گا اور ربنا ولک الحمد بھی کہے گا، جیسا کہ اس روایت میں وضاحت ہے. البتہ مقتدی ربنا ولک الحمد کہے گا اور سمع اللہ لمن حمدہ نہیں کہے گا. یہی اس کے حق میں مشروع ہے، اگر کوئی کہہ لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد نام لے لے کر کے کچھ مشرکین اور کفار پر آپ لعنت بھیجتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی لیس لک من الامر شیء، کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے. اور ایک روایت میں ان لوگوں کے ناموں کی صراحت ہے جن کا نام لے کر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بددعا کرتے تھے. آپ صفوان ابن امیہ، سہیل ابن عمرو اور حارث ابن ہشام، ان کا نام لے لے کر کے آپ بددعا فرماتے تھے. ان کے نام کی روایت حدیث میں روایت میں الفاظ صراحت کے ساتھ ان کا نام موجود ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے اندر، صلاۃ کے اندر کسی آدمی کا نام لے کر بددعا کرنے سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے نماز باطل نہیں ہوتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ کے اندر ان کا نام لے کے بددعا کرتے تھے. اور آپ تعجب کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی، یہ سب مسلمان ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے بارے میں بددعا کی تھی کہ اللہ ان پر لعنت کر دے، ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول نہیں فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہ فیصلہ کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا، ان کو مسلمان ہونے کی توفیق دی. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو اللہ چاہے قبول کرے، جو اللہ چاہے نہ قبول کرے، تو آپ کے ہاتھ میں کہاں اختیار ہے؟ اختیار تو سارا کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور پھر یہاں یہ بھی غور کرنے کی چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تکلیف پہنچی اور جب ان دشمنوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے خلاف کچھ نہ کر سکے، بلکہ
آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، آپ نے اللہ سے مانگا، آپ نے اپنے صحابہ کے بارے میں اور اپنے بارے میں اللہ سے سوال کیا کہ اے اللہ، جو دشمنان ہمارے دشمن جو ہمیں تکلیف پہنچا رہے ہیں، جو ہمیں مصیبت میں مبتلا کر رہے ہیں، اے اللہ تو ان سے نپٹ لے، اس لیے کہ ہم کمزور ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم بے بس ہیں، ہم لاچار ہیں۔ اے اللہ تو قدرت والا ہے، اے اللہ تو طاقت والا ہے، اے اللہ تو جو چاہے کرے، اے اللہ سارا اختیار تیرے ہاتھ میں ہے، تو ان کو اپنی رحمتوں سے دور کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی تو آپ نے ان پر لعنت فرمائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع فرما دیا اور کہا کہ مجھے کیا کرنا ہے کس کے ساتھ میں، یہ میں جانتا ہوں، یہ میرے اختیار میں ہے، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر! توحید کس قدر کھل کر اس حدیث کے ذریعے سے سامنے آ جاتی ہے اور اس آیت کے ذریعے سے، اور جو لوگ اب انبیاء اور اولیاء اور صالحین اور شہیدوں کے نام پر شرک کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، کس طرح سے اس شرک کو جو ہے جڑ سے کاٹ دیا گیا، تو اس آیت کو اور حدیث کو سن کر کے اس شرک کی قباحت اور اس شرک کا باطل ہونا اور غلط ہونا پوری طرح سے واضح ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی ضرورت ہو، جب ہمیں کوئی حاجت پیش آئے، جب ہمیں کوئی مشکل پیش آئے، تو ہمیں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ سارے اختیارات کا مالک اللہ ہے۔ اللہ کے سوا اس کائنات میں کسی کو کسی قسم کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے یہ اور باتیں بھی آپ کو اس میں معلوم ہوئی۔ اصل تو توحید کا مسئلہ سمجھنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توحید کی پوری سمجھ عطا فرمائے اور شرک کی بھی سمجھ عطا فرمائے، تاکہ ہم شرک سے بچ سکیں، دور رہ سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔